پہلے جو ہے نا وہ صحیح قرآن آیا ہے، اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، حکم کا یہ ایمان لانے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور ہم جو گواہی بھی دیتے ہیں نا جو مسلمان ہونے کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا پڑے گا، رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، جتنے بھی رسول اور انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور روز آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ دوسری بات سرکار صاحب یہ کر رہے تھے کہ اولیاء جو ہے نا، ہمیں اولیاء پر ایمان لانا پڑے گا، یا اس طرح کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، تو ہمیں دین بتانے والے جو ہے نا وہ تو اولیاء ہے، تو ہمیں تذکرۃ الاولیاء پڑھنا پڑے گا یا ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اور اس نے یہ بھی سوال کیا کہ ذریعہ ہدایت تو ہمارے پاس اولیاء بچے ہیں، تو بالکل غلط بات ہے۔ ذریعہ ہدایت ہمارے پاس آج بھی قرآن ہے، ذریعہ ہدایت آج بھی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے۔ اچھا اولیاء کی جہاں تک بات ہے نا، جس طرح ام رباب سسٹر نے بات کی اور حسنین بھائی نے بات کی علم کی، جس کے پاس بھی علم ہے، جو بھی بندہ، ابھی میں ولی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں خود کو ولی نہیں کہتا، لیکن ابھی میں بھی آپ کو قرآن سے اور حدیث سے کوئی بھی بات بتاتا ہوں نا، تو آپ کے لیے یہ لازم ہے آپ اس کی تحقیق کریں۔ اگر میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں قرآن و حدیث سے، آپ اس پر عمل کریں، اس کے لیے کسی ولی کا ضرورت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ جس بندے کو ولی کا درجہ ملا ہو یا جس کو ولی کا ٹائٹل ملا ہو۔ اور دوسری بات، ولی کو سمجھنے کے لیے ولی ہر وہ بندہ ہے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے، تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور صحیح معنی میں دین اسلام پر چلنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان تمام احکامات کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا، وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ولیوں پر علیحدہ ایمان لانا پڑے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا جی دیکھیں، ایک بات سن لیجئے، ایک سیکنڈ دیجئے۔ دیکھیں قرآن شریف میں آیت ہے سورہ المائدہ کی 55 نمبر آیت ہے اور 56 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسول والذین آمنوا فإن حزب اللہ ہم الغالبون۔ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو ولی بناتا ہے پس بے شک وہ اللہ کا گروہ ہیں، وہی غالب رہنے والے ہیں۔ سو اللہ رب العالمین نے مطلب قرآن شریف میں کچھ اچھا اور بھی آیات ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے پہچان کرائی ہے، تو بالکل اللہ نے تعریف بھی بیان کی ہے اس کتاب میں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نام منسوب ہو یا سٹیٹس وہ انسان بنا دیں، اور لیکن اس انسان میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، تو بے شک وہ تو اللہ کے ولی نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو سرپرست نہیں ہوں گے نا انسان کے، ایسے ہی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ایک اور بات کرنا چاہوں گا میرے پاس، ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، جی ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے بات صاحبہ پڑھتا ہوں، ایک سیکنڈ ذرا میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور تیسرے نمبر پر کتاب قرآن پر ایمان، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مطلب بنیادی چیزیں جو یہ اس ترتیب سے شروع ہوتی ہیں، پھر اس کتاب کے اوپر مکمل ایمان ہونا، پھر اس کتاب میں جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان سب باتوں پر منوان یقین کرنا، تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہ مسلم ہوتا ہے اس طرح سے بندہ۔
نہ کہ وہ جو مطلب اور باتیں بتا رہے ہیں. اس کا تو تذکرہ نہیں ہے اللہ نے کیا قرآن میں. جی عمیر باب صاحب آپ بولیے. دیکھیں صورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 69. اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ ولی ہے مومنوں کا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ بات جو کر رہے تھے کہ ایک تو ہم مطلب ایک ولی کا جو منصب ہے اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا ولی ہے. تو اب ولی ان کے معنی کیا ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ ولی کے معنی ہوتے ہیں سرپرست. جی دوست. ولی دوست کا معنی دوست. سرپرست. ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے معنی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے یہ دوست ہے. جی اب یہاں پر ولی اور ولی مطلب آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت جو ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا آخری آیات جو ہیں سورۃ بقرہ کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ولی جس طرح سے ایک مطلب مولا علی کو بھی مطلب کہا جاتا ہے اور بھی بہت سے مطلب ولی کو آج ہمیں سمجھنے کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ولی کیا ہے، مولا ہے کیا. تو جس طرح ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھے سورۃ مائدہ کی آیت کو. جی انما ولیکم اللہ ورسولہ جی والذین آمنوا ترجمہ کرے نا اس کا. جی واللہ بے شک تمہارا ولی یا سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے 56 نمبر دیا ہے کہ جی جی. واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ولی ہیں مومن کے. تو یہاں پر جو بھی مسلمان ہونے کے بعد جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے، جو ایمان والا ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ہر مومن کا. یعنی یہ کوئی ایک خاص منصب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بات سمجھے میں کیا بات کہنا چاہ رہی ہوں. چلیں قرآن شریف سے آیات ہیں آج ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آیت رکھی ہے نا، اس کو دیکھیں. نہیں اور بھی آیات ہیں اس میں ہم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ولی کن کو کہہ رہا ہے اور ولی کون ہے. ولی المؤمنین اللہ نے بتا تو دیا ہے کہ جی ہر آپ نے جو صحیح کہا. ایمان آپ ہے نے صحیح تو وہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہے. مطلب اب آپ اس کو پڑھیں آگے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر شخص جو مسلمان ہوا پھر ایمان اس میں داخل ہوا وہ مومن ہو گیا، یعنی ایمان سے مسلم سے اگلے درجے میں آ گیا، وہ اس کے عمل بھی اس کے مطابق ہو گئے. تو جب ایمان اس میں آ گیا، مومن ہو گیا، تو اللہ جو ہے ہر مومن کا ولی. عمیر باب صاحبہ مفتی مبشر شاہ صاحب بھی آئے ہیں. چلیں ان سے بھی، یہ عالم آدمی ہیں، ان سے مفتی مطلب مبشر دیکھتے ہیں صاحب؟ پوچھتے ہیں. ہاں تو جی آپ مفتی ان کو مبشر. آپ بات ہی نہیں کر رہے ان کے ساتھ، کیوں؟ چلیں نہیں وہ میرے خیال میں ابھی آئے ہیں، میں نے تو ابھی دیکھا ہے. چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی دیر سے نا میں آپ بیچ میں لوگ اچھے ماڈریٹر ہیں کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. عجیب ہے. نہیں میں نے موبائل نہیں تھا میرے پاس، قرآن شریف کھولا تھا. معذرت چاہتا ہوں. اچھا وہ کافی دیر سے میں کوئی نکڑ کھانچا دیکھ رہا تھا بات کرنے کا، تو یہ حسین صاحب کی آئی ڈی والے جو ہیں صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ حسنین صاحب. آپ فرما رہے تھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ آپ نے پورا پڑھا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اس طریقے سے انسان مسلمان ہوتا ہے. ایسا ہی آپ نے فرمایا ہے کہ میں کچھ اور؟ نہیں آپ نے صحیح کہا. میں نے کہا جو ترتیب ہے وہ ایسی ہوگی کہ اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، اور پھر کتاب پر ایمان، نہ کہ کوئی اور. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں نے قرآن کے اندر دیکھا ہے لیکن مجھے یہ کہیں ملا نہیں ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. قرآن کی آیت نہیں ہے. اچھا تو یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مطلب ہم پڑھتے ہیں، میرے خیال میں حدیث میں ہوگا.
اچھا خیال ہے آپ کا کہ کنفرم ہے کہ حدیث میں ہوگا؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہم تو مسلم پیدا ہوئے، تو جو مطلب سکھاتے رہے استاد یا ٹیچر تو پھر ایسے ہی چلتے رہے، تو ایسا میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یعنی کہ میرے قاری صاحب تھے وہ مطلب انہوں نے ایسے ہی بتایا. انہوں نے بتایا تھا. جی اچھا جی. اچھا صحیح ہو گیا. تو ویسے تو میری معلومات کے مطابق تو آپ غالباً حدیث کو نہیں نہ مانتے. نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، میں اچھا سب حدیث کو مانتا ہوں. حدیثوں کو مانتے ہیں آپ. جی اچھا جی صحیح ہو گیا. تو ویسے تو آپ سے کوئی بات ہوئی تھی، کوئی عرصہ، کوئی 3-4 ماہ ہو گئے ہیں. جی تو جی. وہ ایک دفعہ ہی ہوئی ہے. تو جب آپ نے ایک کفر بولا تھا تو سب لوگوں نے آپ کو توبہ کروانی تھی، لیکن آپ اس کے اوپر ڈٹے رہے تھے. آپ نے کہا نہیں میں نے توبہ کو نہیں کرنی. تو اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. تو پھر آج مجھے آپ ام رباب کی براڑ پہ نظر آئے. تو اچھا چلو صحیح ہو گیا. تو اس ٹائم بھی آپ کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ آپ قرآنسٹ تھے اور آپ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے. تو میں نے اس وجہ سے ایک مرتبہ مجھے نا وہ شوق لگا کہ میں نے کہا پوچھ تو لوں حسنین صاحب سے کہ کہیں یہ اپنے سابقہ عقیدے سے طائب تو نہیں ہوگے. نہیں، میرا جی شاہ کبھی جی، بھی خیر جو حسین، ایک منٹ شاہ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. حسین منکر کبھی بھی نہیں تھا، یہ میں گواہی دیتی ہوں. لیکن یہ انفلوئنس میں تھا جہاں یہ بیٹھتا تھا، اور بہت ساری چیزوں کو پھر میرے ساتھ اس کی واٹس ایپ کے اوپر بات ہوئی، تو اچھا کافی چیزوں پہ ہماری بحث بھی ہوئی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ماشاءاللہ بڑی چیزوں کے اوپر غور کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھی واقعی وہ چیز جو تھی وہ غلط ہے. اور پھر اب تو خود یہ وہ جو قرآنسٹ کہتے ہیں خود کو منکر حدیث، ان کے ساتھ بڑی بڑی بحثوں میں ماشاءاللہ یہ کامیاب ہوتے ہیں الحمدللہ. جی اچھا مطلب یہ کہ یہ اب سابقہ اپنے عقیدے سے طائب ہو چکے ہیں. نہیں، عقیدہ نہیں تھا ان کا، یہ ان کے اچھا ساتھ بیٹھتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں مطلب ان کا تھا کہ یہ بات جو ہے نا اس کا جواب پھر ہونا چاہیے. اور اس کے اچھا بعد ان کی تحقیق نہیں تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے کافی اچھا گیپ اچھا لیا، اس نہیں کے بعد پھر ان کی تحقیقات. جی تحقیق تو ان کی کسی چیز پر بھی نہیں تھی جہاں تک میری معلومات ہے. اور وہ ریکارڈنگ سابقہ ساری ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی انہی دنوں اپلوڈ کر دی تھی. تو تحقیق تو ان کی میرے بھائی کی کسی چیز کے اوپر بھی نہیں تھی. تو وہ سارے معززین نے اور علماء نے ان کو بڑا سمجھایا. عامر نذیر بھائی نے، ضیاء رسول بھائی نے، اور دیگر بھی بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے. اور ابھی کا نہیں مجھے پتا ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو معلومات تو بہرحال ان کی اس وقت بھی نہیں تھی. تو ہاں ٹھیک ہے، ہم چلیں میں معلومات بات کروں. ایک منٹ حسین صاحب، معلومات سے مراد یہ ہے کہ معلومات ان کی ابھی بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، یا آپ نے پورا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ترتیب ہے مسلمان بننے کی، اور اس کو پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان بنتا ہے. جبکہ قرآن پاک کا ان کو میں نے پوچھا، بلکہ ویسے ہی پوچھا ہے مطلق کہ کہاں پہ ہے. قرآن پاک میں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں. تو پھر کہاں پہ ہے جی؟ کہنے لگے میں نے حدیث کا تو نام انہوں نے لیا ہی نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہوا ہے وہ اپنے مولوی صاحب سے بچپن کے اندر. حدیث کا نام تو انہوں نے پھر بھی نہیں لیا. حالانکہ یہ خالص یہ حدیث کے اندر، یہ خالص حدیث کے اندر ہے. اور ایک چھوٹا سا مسلمان بھی جو ہے نا، ایک سطحی علم رکھنے والا مسلمان، کسی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ جو ان کو معذرت سن لیں ذرا تھوڑا سا، میں چھوڑ رہا جی بالکل آپ بات کریں ہوں، مائک خود ہی چھوڑ دوں گا. تو میں جہاں پر میں یہ سمجھا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے ان کو چھوڑا تھا آج بھی یہ وہیں کے وہیں ہیں، اور جو میں سمجھ پایا ہوں. تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر ان کی گفتگو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ان کا نالج کوئی علم بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا، یا یہ کس نہج پر گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں. جی عمر باب. ٹھیک ہے جی، میں عرض کرتا ہوں کہ جو مفتی مبشر شاہ صاحب نے میرے اوپر الزامات لگائے تھے وہ دراصل یہ نہیں تھے قرآنسٹ کے،
وہ ہوا یہ تھا کہ میری ایک ڈبیٹ، ایک گفتگو ہو رہی تھی کوئی قادیانی کے ساتھ، تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے ایسا کرو کہ قرآن میں بتاؤ کہ کہاں پر ذکر ہے غلام احمد کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ تو یہ مفتی صاحب آگے اوپر، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بات کیوں کہی، آپ نے تو کفر کر دیا ہے، آپ تو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، آپ تو توبہ کریں گے، آپ کا تو دین باقی نہیں رہا۔ تو یہ ان کا سارا اس وقت کا مدعا تھا۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے بڑی وہ جناب کی، اور ایک گروپ تھا ان کا، آمن نذیر ہو گیا، ابھی بھی ان کا یہ گروپ ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر بڑا پراپگنڈا کیا، جی یہ تو قادیانی ہے دراصل، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مطلب چلتا رہا، لیکن میں ان کے گروپ کے آگے بالکل بھی نہیں جھکا اور بالکل کھڑا رہا، جو میری باتیں تھیں، اور میں آج بھی قائم ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو گروپ ہے، اس کا یہ بالکل بھی دین کی نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اور اس گروپ میں یہ مسلمانوں کو ایڈ کرتے ہیں اور اپنی فکر اور سوچ جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ کام جو کر رہے ہیں ختم نبوت کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں اپناتے، اور گالم گلوچ کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی دلواتے ہیں۔ تو میں تو آپ کے گروپ سے بالکل طائب ہوں، میں تو اس دین پہ چل رہا ہوں جو دین میں نے پڑھا، جو سیرت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، میں تو اس پہ کاربند ہوں۔ جو قرآن سے، ٹھیک ہے میں حافظ نہیں قرآن کا، لیکن میں جتنا مجھے سمجھ آئی، جتنا مجھے اللہ نے علم دیا، میں اس مطابق اس پہ عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کے گروپ میں، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو عالم سمجھتا ہوں، یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو بالکل بھی عالم نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی عالم ہیں، کیونکہ عالم ایسے ہوتے نہیں۔ علماء کی اللہ نے قرآن میں ہی وضاحت کی ہے کہ علماء کون ہوتے ہیں، اور ان کی قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ تو ہاں، ایک قسم کے جو بہترین عالم ہیں ان میں تو آپ کا شمار نہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں میں ضرور آپ کا شمار ہے، یا یہاں حدیث پر میں۔ جی حسنین سوری ٹو سے میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا۔ مفتی صاحب ہمارے یا آپ کے یا کسی اور کے اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم مفتی صاحب بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہے، کسی جگہ پر کوئی بات غلط بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے علماء کی، خاص طور پر جو ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ہماری، تو آپ میری ساتھ بڑا اچھا آپ کا تعلق ہے، لیکن ہمارا بعض جگہوں پر بڑی بحث بھی ہوئی، بعض ابھی بھی ہو جاتی ہے، ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی مفتی صاحب کے لیے کوئی ناراضگی ہو، لیکن میں اگر ناراضگی ہوگی تو میں مفتی صاحب کو واٹس ایپ کے اوپر کال کروں گی، میں کہوں گی مفتی صاحب میں آپ سے اس بات پہ ناراض ہوں، یا مجھے یہ بات بتائی، آپ نے یہ بات ایسی کی۔ تو میں آپ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ آئندہ سے اس طرح کی گستاخی، میں اس کو کہوں گی، آپ چھوٹے بھی ہیں، اور ہمیں جو ہے، اب آج ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے پرنسپلز اور ویلیوز جو ہے نا پسے پشت ڈال دیے، ہم کسی کو بڑا جانتے ہی نہیں اب۔ تو ہمیں وہ لوگ جنہوں نے 25 30 سال سے خدمات کی ہیں، ہاں وہ کوئی نبی یا وہ نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں کہ وہ بالکل مکمل ہو، ان میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، تو کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، اور ہمارے جی عمر باب بات سنیں، میں اپنے الفاظ اصل واپس میں نہیں دوں گا، میں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اچھا جی سنیں جی، بات یہ ہے کہ عمر باب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں اور کوئی خدشہ نہیں ہے، اور کوئی توقع بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں مانے نہ مانے اور ہماری تعریف کریں، یا مطلب کچھ بھی نہیں، ہمیں کوئی ٹینشن ہی کو نہیں، کیونکہ دیکھیں ایک عرصے کے قادیانی ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہیں، تو ہم نے آج تک اس چیز کی کوئی ٹینشن ہی نہیں لی، فکر ہی نہیں کی۔ اصل تو بات یہ کہ اصولوں کی، ایک بندہ ہے بالکل مشکوک ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، یہ ابھی آئے ہوئے ان کو ایک دن ہوا تھا ٹک ٹاک کے اوپر، پہلا دن تھا، پہلے دن کی پہلی براڈ کے اوپر میں چلا گیا، اور اس کے اندر ہی انہوں نے یہ بات گھما رہے ہیں کہ وہ جی تم نے مجھے ایسے ہی خام خواہ کا کافر بنا دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کے گواہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گواہ ہیں، ہماری وہ ریکارڈنگ موجود ہے،
انہوں نے بہت بڑا کفر ایک بک دیا. چلو مان لیتے ہیں کہ میں نے اس کو غلط سمجھا, چلو ٹھیک ہے, تو کیا سارے سننے دیکھنے والے ہی وہ ایک لائن پہ لگ گئے تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کی ٹیم کو نہیں مانتا؟ ہاں جی, وہ عامر نذیر صاحب ہیں, ضیاء رسول ہیں, ڈاکٹر ہولی سپیٹ ہیں, اور بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت نے آپ کو سمجھایا, لیکن آپ نے تو کسی ایک کی نہ مانی. ہاں جی, آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور ہمیں اس چیز کی کوئی غرض نہیں کہ آپ ہماری تعریفیں کریں نہ کریں, ہمیں تو اس چیز کا ہے ہی نہیں, نہ ہی ہم نے آپ کو کہا ہے, اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ آپ سے ہمیں کچھ سند چاہیے, سرٹیفکیٹ چاہیے کہ ہم مفتی ہیں کہ نہیں, ہم عالم ہیں کہ نہیں. ہم نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے. یا تو آپ سے پوچھتے, کوئی سند مانگتے تو آپ ضرور ہمیں سند دیجیے گا. تو ابھی تک تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے سند لیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک المیہ ہے کہ آپ کی آئی ڈی, ہمیں تو آپ سے, آپ کے اوپر یہ شک ہے کہ آپ ملحد ہیں, آپ قادیانی بھی نہیں ہیں. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ قادیانی ہے, ہم نے کہا, جو میں نے تجزیہ پیش کیا, میں نے کہا یہ ہے ملحد لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا ہے, اور یہ اس قسم کی قرآن کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکار ہے. تو یہ ہوا تھا, پہلی براڈ کی بات بتا رہا ہوں. آگے کیا ہوا ہے مجھے تو آپ نظر ہی نہیں آئے ٹک ٹاک کے اوپر, ہم تو آپ کو تلاش کرتے رہے. تو بات یہ ہے کہ آج مجھے آپ ام رباب کی براڈ کے اوپر نظر آئے ہیں, اور ابھی اس کی بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو ہم ہر چیز کا اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں, کوئی بھی کسی کے اوپر الزام نہیں, کوئی بہتان نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. تو یہ سابقہ ریکارڈ بھی آپ کا موجود ہے ہمارے پاس, تو میاں ابھی کا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. تو رہی بات یہ کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ گور یہ میدان, کہ جہاں پہ آپ ڈنڈی ماریں گے وہاں پہ ہم آپ کو پھر پکڑ لیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہوئی. تو عرض یہ ہے کہ ملحد تو جتنے لوگ ادھر جانتے ہیں, میری تو ابھی تقریباً ملحدوں کے ساتھ اور قرآنسٹ کے ساتھ تو بھی 1 گھنٹہ پہلے ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور ادھر بہت سارے لوگ تھے وہ بھی ریکارڈ کرتے کہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ دلائل دیے. دوسری بات یہ ریکارڈنگ کا, بھائی ریکارڈنگ کریں, مطلب بہت اچھی بات ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو باقی جو آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ ملحد, تو ملحد کی ڈیفینیشن بھی آپ کو میرے خیال میں شاید نہیں پتہ. تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملحد تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے وجود سے انکاری ہے. جو ملحد ہوتا ہے, جس کو ایتھیسٹ بولتے ہیں. ہاں اگنوسٹک جو ہیں ان کا ایک الگ سے ہے. تو میری تو اگنوسٹک اور ایتھیسٹ کے ساتھ بھی ڈیبیٹس ہو چکی, بہت سارے لوگ جانتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. تو میں تو ان سب سے ڈیبیٹس کرتا ہوں. تو باقی پہلے الزام تھا قادیانی پہ, تو چلیں شکر اللہ کا کہ وہ تو نکل گیا. تو اب جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ یہ ملحد ہے, تو اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں. کیونکہ اچھا دوسری بات کہ میں ہوتا نہیں, میں تو یہاں پر 10 گھنٹے ام رباب صاحبہ کے ساتھ ہوں. آپ نے سید ہولی اسپرٹ کا کہا, ان کی براڈ کے اوپر میں ایڈمن رہ چکا ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں چھوڑ گیا, ٹک ٹاک ہی میں نہیں یوز کر رہا تھا, میرے اپنے کوئی پرسنل تھے معاملات, کوئی بزنس کے ہوتے ہیں, تو میں ان میں بزی تھا. تو میں تو ادھر روزانہ پہ ہوتا ہوں, اور مطلب 10 گھنٹے میں ہوتا ہوں. تو آپ نے نہیں دیکھا تو یہ حیرت ہے مجھے, لیکن یہ تو ام رباب صاحبہ کے پاس روزانہ میں ہوتا ہوں. آج بھی صبح سے بیٹھا ہوں, اور ابھی بھی ادھر ہی ہوں, انشاءاللہ ادھر ہی ہیں. ہاں اگر آپ نے کوئی ویسے بات کرنی ہے, کوئی گفتگو کرنی ہے, ملحد کون ہوتا ہے کون نہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں سوال, میں کوشش کروں گا جواب دوں. اچھا جی, میں نے دونوں بھائیوں سے ایک گزارش ہے, اگر مجھے اجازت دیں تو. جی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. جی مفتی صاحب گزارش یہ ہے, حسنین بھائی دیکھیے ہم لوگ ایک ہی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے انسانوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. مفتی صاحب جو میں سمجھا ہوں, غلط بات ہے, مجھے بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب. یہ بات غلط کی ہے نا آپ نے, بات غلط کر رہے ہیں نا آپ. چلے غلط بھی سن لیں, اس کے بعد میں تصحیح کر دیجیے گا, میری تصحیح کر دیجیے گا. آپ کر رہے ہیں بہرحال, چلے میرے منہ سے نکل کے اسے تصحیح کر دیجیے گا. آگے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں مفتی صاحب ہم نے آپ سے سیکھنا ہے, آپ صاحب علم آدمی ہیں, اور حسین بھی سیکھیں. ان کی آواز کٹ رہی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ ایک دو پراٹ پر
جی ان کے سگنل ٹھیک کٹلی نہیں آ ہوگی، رہے. میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں سگنل ایشو ہو سکتا ہے. تو گزارش ہے مفتی صاحب کہ یہ حسنین بھی طالب علم ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں جب سے کہہ رہا ہوں جو میں ان کو جج کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ طالب علم ہے، قرآن کے طالب علم ہے، احادیث کے طالب علم ہے، دین کے طالب علم ہے. تو ان سمیت ہم نے آپ سے سیکھنا ہے. آپ عالم دین ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اپنے سے ہی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے سے ہی کوشش کر رہے ہیں. ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. آپ نے ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، ختم نبوت کا کام کرنے کا، ان کا اپنا انداز ہے. وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ قرآن پر رہیں اور کبھی حدیث کی بھی بات کر لیں. اور آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس قرآن کا علم بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، فقہ کا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے مرزا قادیانی کی کتابوں کا بھی آپ کے پاس اچھا خاصا علم ہے، اور اس پر آپ نے خود بھی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں سکھائیں، حسنین سب کو بھی سکھائیں. اور حسنین بھائی آپ سے بھی گزارش ہے میرے بھائی کہ کسی کی انانیت نہیں ہے، مجھے بھی اپنی انانیت قربان کرنی چاہیے اس کاج کے لیے، اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم خود خوشہ چین ہیں، ہمیں جہاں سے کچھ چیز اچھی ملتی ہے ہمیں لینا چاہیے. اور مفتی صاحب آپ بھی ذرا سب بڑا کریں، اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو اگنور کر کے آگے چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اپنے بھائیوں سے. اگر کہیں غلط ہے اس کو بتا دینا چاہیے تم نے یہ غلطی کی ہے، اپنی اصلاح کر لے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو کلمہ شہادت ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے حدیث بھی ہے، انہیں نہیں پتا. آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی بنی الاسلام والا خمسین والی جو حدیث ہے اس میں سب سے پہلے جو شہادت کا ذکر ہے اور کلمہ کا ذکر ہے. ان کو بھی ایجوکیٹ کرتے، ہمیں بھی ایجوکیٹ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں نا اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو مخالف ہے ان کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا برائٹ سٹار، برائٹ سٹار، جی برائٹ ہاں سٹار ہے میری آئی ڈی. جی جی اچھا. تو یہ آپ نے غلط بات کی ہے نہیں میرے بھائی کہ ہم ایک ہی کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں. کب ایک کاز پہ کام کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں پر میرا کثیر مطلب تعداد ختم ہے نبوت ایسی کا ہے. ہے. بھائی آپ مجھے جی بات کرنے دینا. دیکھیں یہ تو پھر طریقہ جی تو جی نہیں ہے. جی پلیز. میں بولا تو نہیں ہوں آپ کی بات میں. یہ تو غلط طریقہ ہی غلط ہے نا، گفتگو کا انداز ہی نہیں ہے یہ. میں تو گزارش یہ ہے کہ ایک ہی کاز کے اوپر سب قادیانی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ملحدین بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے ملحدین کی جو اپنی آئی ڈیز انہوں نے مسلمانوں والی بنائی ہیں. ہاں جی، یہاں ٹک ٹاک کے اوپر ہم نے روزانہ پکڑتے ہیں بھائی ایسے لوگوں کو، ایسی جیلی مسلمانوں کو ہم روزانہ پکڑتے ہیں. ہاں جی، ایک ہی کاز کیسے ایک کاز ہو گئی؟ وہ تو ملحدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ہم یہ باور کروائیں کہ ہم ایک ہی کاز کے اوپر مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، کوئی جھگڑا نہیں کوئی جھگڑا نہیں، مٹی پاؤ، دلوں کے اندر وسعت پیدا کرو، دلوں کے اندر فراخی پیدا کرو، ہر رے کو بھائی بھائی تے جی 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 سر 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 کہتے رہو. بس یہ ڈرامہ تو ملحدین کا ایک عرصے کا ہم دیکھ رہے ہیں. کب ایک کاز کیسے ہو گئی؟ ایک بندہ اس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ ان کے اندر توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اس کو آپ مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ جب مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے تو کاز کیسے ایک ہو گئی؟ اور میں کہتا ہوں ان کی، میں ابھی وہ تلاش کر رہا ہوں، مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا کہ اس ویڈیو کا نام میں نے نام کیا رکھا تھا، مجھے وہ اب یاد نہیں آ رہا. اگر اس ویڈیو کو کوئی دوست سنے، بھلے ابھی سنے یا بعد میں سنے گا، تو یہ حسین صاحب کی جو لاسٹ گفتگو ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس ویڈیو کا لنک اگر کسی کے پاس ہو تو وہ لازمی مجھے بتائیے گا. اچھا ایک منٹ ذرا، یہ ایک ویڈیو ملی السلام ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں کہ یہ نہیں تو یہ کیونکہ دن بھر کی پانچ چھ ویڈیوز ہماری تقریباً تیار ہوتی ہیں جو ہمارے چینل کے اوپر پھر اپلوڈنگ ہوتی ہے. تو اب وہ مطلب اس کے نام الگ الگ ہوتے ہیں اور
اب یہ ملحدین کے ساتھ مناظروں کی کئی ویڈیوز ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ اس ویڈیو کا نام میں نے کون سا رکھا تھا، تو بہرحال تلاش کر لیں گے ہم، وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ مل جائے گا صاحب۔ اچھا سن لیں حسنین صاحب، سن لیں ذرا ایک منٹ سن لیں، میں مجھے ان کے اسٹار صاحب کی بات کا جواب دینے لیں، میں نے لکھ لی ہیں وہ باتیں، کیونکہ میرا طریقہ کار ہے گفتگو کا کہ میں اگلے کی گفتگو توجہ سے سنتا ہوں اور پوائنٹس کو نوٹ کر لیتا ہوں، اور پھر جب مجھے موقع ملتا ہے تو پھر میں تسلی سے جواب دیتا ہوں، تو کسی کی بات کے اندر میں بولتا نہیں، تو اپنی بات کے اندر کسی کو بولنے نہیں دیتا، یہ میرا انداز گفتگو ہے، انداز تکلم ہے میرا۔ اچھا جی آگے کہتے ہیں جی اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دے، بھائی غلطی ہماری ذاتوں کے اوپر غلطیاں لاکھوں کریں، گالیں تک نکال لیں، جو مرضی کرے، غلطی وہ تو گنور ہو جائے گی، لیکن اللہ رسول کے اوپر جب کوئی غلطی، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ کفر ہوتا ہے، تو کفر کو تو نہیں نا معاف کیا جائے گا۔ جب کوئی کفر کرے گا تو اگر تو ہم حاکم وقت ہیں تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے، جسمانی سزا دیں گے، اور اگر ہم حاکم وقت نہیں ہیں، ایک عالم ہے، تو پھر اپنی زبان کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے جہاں تک بھی ہوگا اس کفر کو ہم بے نقاب کریں گے، یہ علماء کا کردار ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جناب دل بڑا کرنا چاہیے، قریب آنا چاہیے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ کہاں پہ وہ بھی کون سا کیا ہے؟ یا تو کوئی بتائے نا کہ بھائی بڑا کوئی مطلب کوئی بڑا گھراتی، ابھی ان سے پوچھ لیں، ان کو کہیں مرزا قادیانی کے اوپر لانا ڈالیں۔ برائٹ سٹار سر یہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نے حسنین کے منہ سے مرزا قادیانی کے اوپر لانا ڈلوانی ہے، اور آپ نے خود بھی ڈالنی ہے۔ بھائی ایک منٹ یار حسنین، ایک منٹ رک جائے نا۔ مفتی صاحب یہ تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا، یہ کون سا دور کیا جانا ہے؟ ایک تو برائٹ سٹار صاحب پہلے آ کے لعنت ڈالیں گے مرزا قادیانی کے اوپر کہ لعنت ڈالتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے اوپر، لاتعداد لعنت، اور دوسرے نمبر پہ یہ حسنین صاحب کے منہ سے ڈلوائیں گے، تو ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ چلے میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا جی حسنین بھی تیار ہے، حسنین بھی تیار ہے، حسنین بھائی جی بسم اللہ، پہلے آپ ڈالیں گے یا میں ڈالوں؟ بولے نہیں میری بات سنیں، میں نا ایک حدیث ہے مشکات شریف میں علماء کے بارے میں نا وہ حدیث بھی پڑھنا چاہوں گا ضرور۔ یار پہلے وہ باتیں پڑھیں گے، پہلے یہ مجھے بتائے پہلے آپ لعنت ڈالیں گے یا میں ڈالوں؟ جی آپ بسم اللہ دیکھیں جی، نیک کام میں دیری آپ کر لیں میں کر لوں، ایک ہی بات ہے۔ میں پہل کر لیتا ہوں، میں سابق مان جاتا ہوں اس معاملے میں۔ اچھا جی مرزا غلام احمد قادیانی پر ایک بار نہیں 100 بار لعنت، 1000 بار لعنت، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی اسٹینڈ پہ آپ شروع کریں۔ جی مرزا غلام احمد قادیانی پر کروڑوں لعنتیں، لاتعداد لعنتیں، اور سب جتنے بھی دعوے دار ہیں مدعیان نبوت کے، ان سب کے لعنت ان پر، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام جہان والوں کی لعنت، پیروکاروں پہ بھی، ان کے پیروکار جو جان بوجھ کر کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، مرتد ہیں، اور جن کو علم نہیں ہے تو ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں داخل کرے، ان کو روشنی دکھائے۔ آمین آمین جزاک اللہ خیر۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، پلیز برائٹ صاحب۔ اچھا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو بات کی بہت اچھی بات کی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بولا کہ حسنین صاحب نے کفر بکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کفر کی بات کی ہے، تو جب وہ ویڈیو آپ کو مل جائے، کیونکہ ابھی ہم ویسے نہیں کہہ سکتے حسنین کو کہ آپ نے کفر کیا ہے، جب وہ ویڈیو آپ کو مل جائے آپ ویڈیو سب کے سامنے سنا دیجئے، تو اگر حقیقت میں حسنین صاحب نے کفر کے الفاظ منہ سے نکالے ہیں، چاہے غلطی سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، تو حسنین صاحب جب آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ آپ نے الفاظ کفر منہ سے نکالے تو آپ اس پر توبہ طائب ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط؟ میں 1 کروڑ بار اپنے رب کے حضور توبہ کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی ویڈیو نہیں میرے بھائیوں، میں کوئی جاہل یا بیوقوف آدمی نہیں ہوں، اتنا یقین رکھیں۔ مستانہ بابا مجھے بڑے عرصے سے جانتے ہیں، میں 1 کروڑ بار اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ مفتی مبشر شاہ صاحب، ٹھیک ہے، یہ صرف الزام ہے، الزام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میری بات سنو حسنین، دیکھو آپ نے
ایک بہت بڑا مطلب جو شبہ تھا لوگوں کو اس، حالانکہ 4 دن پہلے آپ نے اسی براڈ کے اوپر بڑا مطلب اہتمام کیا اس چیز کا کہ، اور ہم نے بڑی مذمت کی ہے، تو مفتی صاحب کی جو تشنگی تھی، ان کے ذہن میں جو بات تھی، آپ نے اس کے لیے میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے یہ بات بھی کہوں گی کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو ضد نہیں بنایا، اور آپ نے دل کھول کر مطلب جو چیز کرنی چاہیے تھی آپ نے کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر مفتی صاحب کے لیے جو آپ نے الفاظ لیے تھے وہ بھی واپس لیں، اور انشاءاللہ وہ اگر وہ مطلب بات کلیئر ہوتی ہے، ان کو ویڈیو ملتی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ غلطی سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور بعض طور پہ دانستہ طور پہ، بعض ٹائم دانستہ طور پہ، بعض ٹائم انسان اتنا ڈپریس ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھک جانا چاہیے اور ہمیں سرنڈر ہونا چاہیے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ سب کے سامنے یہ بات کہہ دیں کہ جو کچھ آپ نے مفتی صاحب کے لیے کیا، آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ جی ام رباب صاحبہ، میں آپ سے بہت معافی چاہوں گا، میں نے بلکہ بہت کم الفاظ استعمال کیے جو یہ مفتی صاحب کی شخصیت جتنا میں جانتا ہوں، تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور احادیث سے بتا سکتا ہوں کہ مفتی صاحب کی شان و عظمت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کیسے احادیث میں بیان کی، تو دیکھو وہ میں پھر احادیث بیان کر دیکھیں، سکتا نہیں ہوں، نہیں حسین آپ غلط کر اور رہے ہیں، آپ کو نشانیاں ملیں گی، یقین کریں ان میں وہ نہیں نشانیاں ملیں گی۔ حسین آپ غلط کر رہے ہو۔ دیکھو میں یہ بات آپ کو اس وقت بھی کہی ہے کہ نہ آپ مکمل ہیں، نہ میں، نہ اسٹار، نہ مفتی صاحب، ہم سب انسان ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو پھر ایکول بات کریں نا ام رباب، ایکول بات کریں۔ آپ کیوں کہہ رہی ہیں میں الفاظ واپس لوں یا وہ معافی، میں اس کیوں وجہ سے کہ مانگوں؟ آپ نے بہت سخت مفتی صاحب الفاظ کو میں بولے، کچھ بھی ہمیں نہیں اپنے سمجھتا، یہ ان کی علماء حیثیت کے کچھ بھی لیے نہیں نہیں، بولنے چاہیے، نہیں ہی از بولنے نتھنگ۔ چاہیے۔ ام رباب صاحبہ، ہی از نتھنگ، اوکے؟ میں بھی مسلم دیکھیں ہوں، ٹھیک ہے، میری میری بات بھی ایک عزت ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیں ہماری عزت ہم اپنے گھر میں جتنا مرضی لڑ لیں، لیکن ہمیں یہ چیز کہ مفتی صاحب 25 سال سے اس کام کے اوپر مطلب ہے، ختم نبوت کے اوپر اللہ ہمیں، جب دے گا ان کو، میں یا آپ نہیں دے سکتے، میری بات نہیں سمجھے، ہم قدردان تو ہو سکتے ہیں نا، تو ہمیں میں ان قدر کو تو کرنی، صاحب کہہ کے پکارا ہے آپ نہیں کے آپ نے سامنے غلط بات کر، الفاظ میں نے کہا جی استعمال، مفتی مبشر شاہ صاحب آئے ہیں، وہ ہمیں ولیوں کے بارے میں بتائیں گے، میں نے، اور میں کیا کروں، میں نہیں جھک نہیں آپ نے سکتا جو کسی انسان کے الفاظ سامنے۔ آپ نے لیے وہ واپس لے لیا، بس میرے کہنے پہ۔ میں رباب صاحبہ، میں چلا جاتا ہوں، اگر آپ نہیں میں یہ بات پریشر نہیں میں کہہ آ رہی، رہی ہیں آپ تو میں نہیں چلا نہیں جاتا ہوں، نہیں لیکن میں دیکھو، اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا، یقین کریں، میں نے کوئی دیکھیں غلط نہیں آپ، بات کہی، بلکہ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے روک رہی ہیں، بڑی حیرت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو حسین یہ بات کہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہمارے اپنے دل میں ماں باپ درد کا ہو ہوں نا، سکتا ہے، اپنے تو استادوں کا ہوں، اپنے ماں باپ کا ہوں، ان کا ہمارے نہیں ہوں۔ استاد ہی ہیں، ہمارے استاد ہی نہیں، ہیں، چلے میرے استاد بالکل میں ان کو فالو نہیں کرتا، یہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، یہ تعلیمات رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سنت نہیں میرے رسول کی، میں کیسے ان کو فالو، میں ان کا فالوور نہیں ہوں بالکل بھی، میں تو بلکہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا، میں مجبوراً یہ جو ان کی عزت سے نام لے رہا ہوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ بات کو سمجھیے، میں تو ان کے پاس میں جانا پسند نہیں کرتا، یہ ہو گئے امن نذیر ہو گئی، ان کا تو ایک کیلیبر بالکل مختلف ہے، ہمارا کیلیبر وہ نہیں ہے جو ان کا ہے۔ میں گالی، آج تک کبھی کسی نے گالی سنی میرے زبان سے؟ 1 سال سے آ رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کرے، رسول اللہ کی سنت کون پوری کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، یہ مفتی صاحب کر رہے ہیں جو انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں، بتائیے مجھے، ان کی آپ نے ویڈیوز ہی نہیں دیکھی، یہ کتنا غلط جو لوگوں کو وہ بتاتے ہیں، اگر کوئی وہ مرزا انجینئر جو ہے اس کا کوئی فالوور ہے، کتنے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ کون سی سنت پہ ہیں، کون سے دین پر ہیں، یہ مجھے یہ بتائیں، میں تو اپنے نبی کا دین ہے اس کو فالو کر رہا ہوں، ان کی سنت فالو کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھیں حساب دینا اپنے رب کو۔ مرزا جیل میں جو بکواسیات کرتا ہے وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے، کل ہم نے میں کتنی نے بڑی دیکھی نہیں اس براڈ کی لگائی، کبھی ویڈیو، واللہ مجھے قسم اٹھا لے، میں تو دیکھتے ہی نہیں اس کو، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں ابھی اسے اس کو ہماری دیکھوں۔ کتنی 72 فرقے اور فلاں اور قادیانیوں نے ان کو چت کر دیا، تو یہ کر دیا، آپ نے سنی ہے اس کی ویڈیو کے کس قدر اس نے بالکل بھی نہیں مناسب سنی، بالکل بھی نہیں سنی، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، میرے پاس اتنا نہیں، میرے پاس ٹائم ہو میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوں، قرآن شریف کو پڑھتا ہوں، یا حدیث کا میں مطالعہ کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ میں اور کیا کروں، میں کسی مطلب انسان کو کیا پڑھوں؟
جو علم کا چلے ٹھیک ممبر ہے میں نے تو ان کو بس پڑھنا یہ ہے. انسان جو آپ کو کہہ سکتی تھی، میں نے آپ کو کہا آگے عمر باب میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہے کسی موضوع پر کوئی یہ ادھر قادیانی کوئی ہے تو اس سے کوئی بات کروائیں، کوئی ملحد ہے تو اس سے بات کروائیں. تو رہی بات یہ حسنین صاحب کی، جب یہ کہیں پہ میں کہہ رہا ہوں نا ڈنڈی ماریں گے تو پکڑے جائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو زیادہ دیر تک یہ نقاب میں نہیں چھپ سکتے، تو ہم بھی ادھر ہی ہیں. اگر یہ 7 ماہ بعد آ گئے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، انشاءاللہ پھر پکڑ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنی ذات کے اوپر ہی ہم لگے رہیں. جی آپ کہہ رہی ہیں کب کا کہ نہیں اس کو کافر نہ کہو، مفتی بشر کو، وہ کہہ رہا نہیں میں نے کہنا ہی کہنا ہے. تو یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، کوئی موضوع ہی نہیں ہے. تو بہرحال موضوع کو شروع کریں اور بلائیں ان کو، قادیانیوں کو یا ملحدین کو یا بھائی لوگوں کو، یہ قرآنسٹ آئیں بات کریں، ہم بیٹھے ہیں. تو جب کوئی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے ہم. انشاءاللہ. جی سپر صاحب اپنا آپ بات کریں، اپنا میوٹ ہٹائیں. جی سپر صاحب، سپر صاحب کا میوٹ کوئی ہٹا دے، اور اسے دوبارہ سو گئے ہیں. سپر ہے تو تو اللہ کی کتاب سے ہم دیکھ لیتے ہیں مسلم کی پہچان. یہ ٹاپک رکھ لیں کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ مسلم کون ہے اور اللہ نے کیا تعریف بیان کی. یہ میاں عظیم صاحب کون ہے؟ جی جی میاں عظیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طالب علم ہے جی ہمارے. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے، یہ سپر اچھا. سرکار بھائی سے انہوں نے بات کی تھی. اچھا مفتی صاحب میں نے ذرا گزارش کرنا تھی، تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، بلکہ اس نے تو لعنت بھیجی ہے، اور اس نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے. تو آپ ذرا اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا، تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اس نے کہاں کہاں نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ ہمارے پاس دلائل آ سکے. جزاک جی اللہ جی خیر. وہ روشنی ضرور ڈالیں گے، جب کوئی قادیانی آئے گا نا ہمارے مد مقابل تو ضرور روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. جی میرا خیال نیچے اگر کوئی ہے قادیانی دیکھیں سن رہا ہے تو پلیز آ جائے وہ. جی اچھا میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا، جی جی کریں آپ. اجازت ہے؟ میں چھوٹی سی، اصل میں پہلے جو سپر سرکار صاحب سے میری بات ہو رہی تھی نا، بیسیکلی وہ خود کنفیوز ہیں کہ انہوں نے بات کس ٹاپک پر کرنی ہے، کیونکہ وہ بات کرتے کرتے نا انہوں نے کوئی 7-8 ٹاپک کو نا اکٹھا کر دیا تھا. میں ایک طرف سے جواب دیتا تھا، پھر وہ دوسری طرف سے جاتے تھے، دوسری کا جواب دیتا تھا، پھر وہ پہلے ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے تھے. تو بیسیکلی ان کا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو میرا موقف ہے نا، جو میری رائے کے مطابق یہ بندہ مرزا انجینئر جیلمی سے متاثر ہے اور یہ اسی کے اعتراضات لا کے سامنے رکھ رہا ہے. تو اگر تو یہ موجود ہے تو مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہے، تو ان دونوں کی آپس میں گفتگو کروا دے پھر. تو نہیں نہیں، ہاں میاں ایسے نہیں ہے میاں عظیم. یہ اصل میں مرزا جونیئر جیلمی کو بھی ذلیل کروائے گا. اصل میں ملحدین کا یہی ڈرامہ چل رہا ہے ایک عرصے کا کہ وہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کروانے کے لیے کبھی مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ بن کے منظر عام پہ آتے ہیں، کبھی وہ قرآنسٹ بن کے آ رہے ہیں، کبھی وہ وہابی بن کے آئیں گے، کبھی دیوبندی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی شیعہ بن کے آ جاتے ہیں، کبھی بریلوی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی رضوی بن کے آ جائیں گے، کبھی. یہ ڈرامہ تو ایک عرصے کا ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ نہ آپ قیاس رائیاں کریں کہ یہ فلاں ہیں تو فلاں ہیں. بندہ اپنی کرتوت سے خود پہچانا جاتا ہے. جب یہ ایک کرتوت ہوگی نا، کرتوت ہم دیکھیں گے، خود پتہ چل جائے گا بندہ کیا ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں بات تھوڑی سی بڑھنے دیں، ان کو 4 دن ابھی ٹک ٹاک پہ گزارنے دیں. تو اب ہم ان کو ان کی پیچھے پیچھے ان کے گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ جاتے ہیں اور کہاں پہ کیا کرتے ہیں. تو یہ گور یہ میدان 2 دن کے اندر سارا کٹی کٹا سامنے آ جانا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ طریقہ کار ہے. آپ ابھی دیکھیں، تیل ویکھو، تیل دی تار ویکھو، چپ کر کے ویکھو بندہ کی ہے. 2 دن کے اندر آپ کو فیصلہ مل جائے گا، زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جی. اور ثبوت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی، ایسی کوئی بات نہیں.
यार ये आपने इधर जादू बिठा दिया। चले मुफ्ती साहब अल्लाह की किताब पर बात करते हैं, आपको बड़ा शौक है तो चले अल्लाह की किताब पर बात करें। आप तो आलिम हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तो अल्लाह की किताब से ही फैसले कुछ ले लेते हैं। तो आप बाकी पुलिस और यार ये रिकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी क्या हैसियत है रिकॉर्डिंग करने की? मैं जो हूँ वो सामने हूँ सबके, सब लोग मुझे जानते हैं जो जानते हैं। तो ये आप जो बातें कर रहे हैं, हम पीछे पीछे चलते हैं, भाई मुझे फॉलो कर रहे हो, असलैन इतना भाई टाइम है जाती आपके बातों को पास? छोड़ते हैं, कोई टॉपिक पर बात कर लें, जाती बातें छोड़ते हैं मेरे भाई, हाँ ठीक है गुजारिश है तरह। जी, ठीक है ठीक है। ये अभी मुफ्ती साहब मौजूद है तो मेरे ख्याल से बात भी चल रही है ख़त्म नबूवत की, और मैं हसनैन भाई भी जानते हैं, उम्मे रुबाब भी हो सकती है जानती है। तो मैं कम इल्म इंसान हूँ, जिस तरह मुझे कुछ शुबहात है मैं समझता हूँ इस तरह बहुत सारे लोगों को शुबहात होंगे। आजकल एक अक़ीदा चलता है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो, अक़ीदे इमामत, जो एक पूरा एक मसलक उस पे खड़ा है। बहुत सारे लोग उसको आन करते हैं उस अक़ीदे को, अक़ीदे इमामत को, ठीक है ना। और जिस तरह आप अभी हम यहाँ बैठे 73 लोग सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन 73 लोगों में 10 लोग ऐसे नहीं होंगे जो अक़ीदे इमामत को सही समझते होंगे कि ये है क्या ये ख़त्म नबूवत का इनकार है या नहीं है, जिस तरह उन लोगों ने आन किया है अक़ीदे इमामत को। तो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब आज मौजूद है तो आज उसी पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमने ख़त्म नबूवत की बात करनी है। तो ये वाज़े हो जाए कि ये जो अक़ीदे इमामत है, कुछ लोगों का कहना है कि ये ख़त्म नबूवत का इनकार है, कुफर है। तो आज ये वाज़े हो जाए कि क्या ये ख़त्म नबूवत का इनकार है या नहीं है। अगर तो वो ख़त्म नबूवत का इनकार है तो फिर हमारे जितने भी दोस्त, जितने भी अहबाब ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करते हैं टिक टॉक पर, तो फिर उनको चाहिए कि वो जो लोग अक़ीदा इमामत को प्रोमोट कर रहे हैं या अक़ीदा इमामत पर ईमान रखते हैं, तो फिर उनको ख़त्म नबूवत की इस फील्ड में अपने साथ ना बिठाए, बल्कि अपने आप से बिल्कुल दूर करें। और कादियानियों की लिस्ट में, बल्कि कादियानियों से भी आगे का कोई लिस्ट होना चाहिए, उसमें उनको शामिल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें अक़ीदे इमामत पर बात करनी चाहिए। जी शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। मैं अर्ज कर रहा हूँ उम्मे रुबाब, आप शायद जानती हैं या नहीं, मेरा मजाज ये नहीं है, मेरा ये टॉपिक ही नहीं है। देखें ये मकातबे फ़िक्र के जो मामलात हैं मैं नहीं जानता इनको, सुन्नी क्या कर रहा है, शिया क्या कर रहा है, भाभी क्या कर रहा है, देवबंदी कर रहा है, मेरी बला में जाएं जाके जो मर्जी करें। मैं भाई बात करता हूँ कादियानियत के ऊपर, मरज़ियत के ऊपर, ठीक है। मैं बात करता हूँ ईसाइयत के ऊपर, यहूदियत के ऊपर, इल्हादियत के ऊपर, इस्लाम दुश्मन जितने भी अनासर हैं मैं इनके ऊपर बात करता हूँ। तो मेरी ये अब ये जो है ना, ये शियों का कोई मसला है, शिया इमामत का मसला, तो हाँ हमारे सामने जब कोई नबूवत का दावा करेगा तो उसको रगड़ देंगे बस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वालेकुम एक अस्सलाम। मिनट हानी साहब, भाई मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, मेरी बहुत मुझे जरूरी बाद में बात है। टाइम दिया जाए। 15 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं सवाल कर सकता हूँ? मुझे इजाजत है, क्योंकि मैं आपका टॉपिक कुछ हो रहा है मुझे, क्योंकि अभी ना मैं सुन रहा था कुछ बहुत आप सीरियस बात कर रहे थे, तो मुझे इजाजत है सवाल करने की। अगर आप बोलेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप ये हैं, सवाल करें आप। जी सर, मैं कैलिफोर्निया अमेरिका से हूँ, मैं चढ़ते पंजाब से हूँ, होशियारपुर से हूँ, कैलिफोर्निया में मैं रहता हूँ। कल मैं जो मुस्लिम भाई थे उनकी ब्रॉड पे था, पहली बार 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया था मुस्लिम धर्म को लेके, बिल्कुल। मैं उसको बोला भी था कि थैंक यू सो मच, मुझे कोई डाउट थे उसने क्लियर कर दिया। अभी आप जाइए चौधरी सूल है उस बंदे की आईडी SULE, उसने मेरे दिमाग में भाई डाउट डाल दिया है। वो आपके कुरान को लेके आयत टू आयत विद नंबर बोल रहा है बंदा। वो पाकिस्तान का लड़का है, आप उससे पूछिए वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई। मेरा ये बोल रहा है आयत तो आयत, क्या बोल रहा है भाई, वो बहुत गलत बात बोल रहा है। मैं अगर आप बोलना मुझे इजाजत देंगे तो मैं अगर एक ही बात बोल दूंगा, एक बात बोलूंगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया सारा, वो सिस्टम सारा रिकॉर्ड है, मैंने रिकॉर्ड आप सरदार हैं मोहतरम? जी सर। जी जी,
تو بات یہ ہے سردار جی، بات یہ ہے کہ یہی تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں ٹھیک ہے اس جی، نے میری بہت بات سن لیں، بات بولی بھائی، مجھے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے بھائی، ذرا بہت بات بڑی تو بات سن بولی. جی جی ذرا بات سن لیں، جی سن جی لیں. آپ کی سنی ہے نا ہم نے، اب جی جی ہماری جی بھی جی سن لیں. جی سر، جی سر. تو بات یہ ہے کہ اب کوئی یہاں ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے کوئی آئی ڈی اپنا نام مسلمان رکھ لے اور وہ سکھوں کو گالیاں نکالنی شروع کر دے، یا مطلب کوئی اس طرح کے الٹے کام کرنے شروع کر دے، تو کیا آپ یہ کہیں کہ دیکھو تمہارا مسلمان بھائی یہ کر رہا ہے؟ بھائی ٹک ٹاک کی کسی ایک آئی ڈی کا بھی کوئی اعتبار بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی پر کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں، اور کوئی بھی کسی کا جناب وہ نہیں دے سکتا اس کے یعنی برات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ میں بالکل یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا اور یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور میں اس کو جانتا ہوں، بڑے عرصے کا یہ میرے ساتھ ہے. میں نہیں کوئی نہیں کسی کو جانتا بھائی. مبشر شاہ ادھر اسی سوشل میڈیا کے اوپر پال ٹاک کی دنیا سے ہے، کوئی عرصہ 24-25 سال مجھے ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کا سب سے پرانا آدمی میں ہوں. تو آج تک 25 سال پہلے بھی جو ہمارے ساتھ اٹیچ تھا، اگر تو وہ مجھے نہیں ملا یا میں اس کو نہیں جانتا تو نہیں بھائی جانتا، بھلے وہ میرا جتنا بھی سجن ہے، دوست ہے، میرا سوشل میڈیا کا ایک پرانا ساتھی ہے، آج تک میں نے تو نہیں کہا بھائی میں اس کو جانتا ہوں، اس کے ہر کرتے دھرتے کا میں ذمہ دار ہوں، یہ ہے وہ ہے. نہیں، اتنے بڑے بول کبھی ہم نے بولے ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں نا سوشل میڈیا کو. یہ بھائی تو جی یہ بات ایک سوال ایک کر منٹ سکتا ہوں؟ جی، ابھی سوال ہے جو پچھلا کیا اس کا تو جواب دے دوں. جی تو سر، جی سر. آپ کوئی ایک آدھی آئی ڈی لے کے آ کے کہیں جی فلاں یہ کر رہا ہے، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بھائی. جو کر رہا ہے وہ اس کو جا کے آپ نپٹیں اگر نپٹ سکتے ہیں تو، اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں، اتنی طاقت ہے تو دیں جا کے. میں یہ نے بات ہے اس سے سوال پوچھا، اس نے مجھے بولا ہے کہ یہ جو فیک بھی آئی ڈیز ہے محترم، فیک آئی ڈیز ہیں، اس نے ایک سوال فیک ہی آئی ڈیز ہیں. اس نے سوال ہی ایسا بول دیا کہ اس نے چیلنج کر دیا بھائی. جی ہاں، چیلنج کیا فیک وہ آئی بھائی ڈیز ہیں. میرے مفتی صاحب آپ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے بیک کے پیچھے تو ساری دنیا زرداری کے لیے بھی بھونکتی ہے، سب کے لیے بھونکتی ہے، وہ بھونک رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض بھائی؟ جب سامنے آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. صحیح آپ سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. صحیح ہے. پھر آپ اچھا ایسا ہے کہ میرا اچھا سنیں جی حنیسا، اچھا جی مفتی صاحب مجھے آپ پہ شک ہے، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہوا 545/18 جو 10 سال کے بچے کے ساتھ آپ نے کوئی لواطت کی، تو یہ اس طرح کے رومرز بہت زیادہ چلے اور مجھے بھی بڑی شرم آئی کہ پتہ نہیں اب آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ایک بہت ہی بڑی براڈ چلتی ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا. تو آپ برائے مہربانی گواہی دیں کہ آپ نے اس طرح کا پلید کام جو ہے وہ آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس طرح کی لواطت والے کام جو ہیں وہ نہیں کرتے. دوسری آپ نے ایک بات کہی کہ آپ 25 سال سے ہیں، تو محترم پال ٹاک 25 سال سے نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایک جھوٹ بات بیان کر دی. پال ٹاک تو بہت بعد میں آیا، 2000 کے بعد آیا، 2004-5 سے میرے خیال 2003 میں جہاں تک مجھے یاد ہے. اس سے پہلے تو یاہو چیٹ چلتی تھی. تو خیر یہ ایک تو آپ نے جھوٹ بیان کر دیا کہ 25 سال ہو گئے پال ٹاک پر، وہ اس کی ہسٹری نہیں اتنی. تو دوسرا یہ جو آپ کے اوپر 10 سال کے بچے کے ساتھ لواطت یعنی کہ برا فیل کرنے کے اوپر جو مقدمہ ہے 545/18، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو یہ ہم بہت شکوک ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر. عمر باب موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر، تو سناؤ خیریت؟ ہاں ٹھیک ٹھاک. حسنین بھائی مفتی صاحب کو میں 28 سال سے جانتا ہوں، جی جی ٹھیک. اور ان کا پہلے پیج ہوتا تھا، پہلے بہت پہلے کی دور کی بات ہے، پھر اسکائپ پہ آئے، پھر پال ٹاک، پھر یہ چلتے چلتے تو انہوں نے سوشل میڈیا کا کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میرے 25 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو سوشل میڈیا میں وہ سارے جتنے بھی یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. نوید ایک جی منٹ، اگر تو میری صفائی کوئی دینی ہے تو وہ بالکل اس بندے کو بالکل میری صفائی کوئی نہیں.
اعتراضات جو مرضی کرے تو ٹینشن ہی کیوں نہیں. اگر کوئی جواب دینا ہوتا تو میں سب سے بہتر جواب دیتا. مفتی صاحب نہیں سنے تو صحیح نا, وہ اصل میں یہ گیم سمجھے نا, گیم کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے, حسنین بھائی وہ گیم یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بچے بازی تو یہ وہ گیم یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اب یہ اچھل کے کوئی پلٹ کے کوئی سخت الفاظ بولے تاکہ لوگوں کو یہ باور کروا سکے کہ دیکھو جی اس کی تو زبان ہی بڑی گندی ہے. سمجھ رہے یہ گیم اگلے ایک بندے کی دشمن کی گیم سمجھتی ہے کہ یہ چاہ کیا رہا ہے. جی جی. اور حسنین بھائی مفتی صاحب ابھی بھی پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. یہ اس دن ضیاء بھائی نے وہ جو ادارہ اوپن کیا اس کی تصویر میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں ساری ان کی پاکستان کی. میری بات ہوتی تھی پاکستان میں کے ساتھ. ٹھیک ہے, نہیں میں نے بس ایک الزام تھا وہ بڑی سرکولیشن ہوئی, بس میں نے ویسے ہی پوچھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, مفتی صاحب نے ایک دفعہ بھی آ کے نہیں کہا, کیونکہ دیکھیں اس فیلڈ میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں الزام لگنا تو میں کسی پہ لگا دوں, لیکن مجھے کوئی پروف بھی تو ثابت کرنا ہے نا. پروف کے بغیر الزام, دیکھیں بندہ مجرم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پروف ہو کے کوئی فیصلہ ہو کے بندے پہ کیس ثابت نہیں ہو جاتا. دیکھیں یہ علماء اکرام ہمارے پہ لوگ الزام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے تو یہاں پہ سامنے لے آئے. اور یار یہ قادیانی لگاتے ہیں وہ کس وجہ سے لگاتے ہیں, وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے ادروائز ایسی کوئی نہیں. اور ابھی بھی مفتی صاحب میرا حال ہے پاکستان, میری تو میں 4-5 دن پہلے بات ہوئی تھی, ابھی پتہ نہیں واپس آ گیا. تو یہ ادارے کا جو افتتاح ہوا ہے یہ وہاں پہ گئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. یار ایسے کوئی پاگلوں والی بات ہے کہ ایک بندہ, وہ الزام ہے قادیانیوں کی طرف سے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ مفتی صاحب کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں جتنے بھی سوشل میڈیا تھے, فیس بک پیج تھا, اسکائپ تھا, اس کے علاوہ جو سارا جتنا واٹس ایپ کے گروپ تھے, اس کے بعد چلتے چلتے پال ٹاک سارا, اور پھر ٹک ٹاک پہ ابھی آ گئے. تو اس میں ابھی 25 سال ہو گئے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. 28 سال سے تو میں جانتا ہوں ان کو. ٹھیک ہو گیا, نہیں آپ نے بات کر دی. یہ اصل میں میرے اوپر بہت سارے الزامات لگا رہے, اور جو لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہے. تو میں نے بھی ایسے ہی رینڈملی ایک الزام جو ان پر سرکولیٹ ہوا میں نے بھی لگا دیا. میں آپ کو پہلے ہی منع کر رہی ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کریں پلیز. آپ پھر وہی بات, حالانکہ کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آئے دن کوئی پرکھنڈ کیا ہوتا ہے انہیں, تو آپ کو پتہ تو ہے یہاں کا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو قادیانی بھی بیٹھے ہیں, آپ کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے. اگر میرا خیال ہے ابو رزاق اور مسافر ہیں میرا خیال میرے متعلق. جی ایک سیکنڈ, دیکھیں آپ کا یہی فرض بنتا ہے عمر رباب صاحبہ کہ آپ ان کو بھی روکیں, کیونکہ آپ تو مجھے جانتی ہیں, آپ کی براڈ پر میں ڈیلی کم از کم 6-8-10 گواہی دی ہے. میری بات سنیں, روکنے کی بات نہیں. جب مفتی صاحب نے جو بات کی ہے کہ منکر حدیث کی, تو میں نے آپ کی گواہی دی کہ میری براڈ پر بھی آتے ہیں, اور میری ایک دفعہ آپ کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد آج وہ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے مطلب بات کرتے ہیں. آج آپ کی الگ سے بھی ہوئی جب میں یہاں پر موجود نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ جس طرح سے آپ کی کارکردگی ہوگی لوگ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے, اپریشیٹ بھی کریں گے. حسنین اب میں آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, میں نے کہہ دیا تھا. عمر باب مفتی صاحب, اس بندے کی جس نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے وہ اس سے پوچھیں کون ہے. حسنین آپ کی سب سے زیادہ مخالفت کس نے کروانے والی تو میں ہوں. تو اب ذرا نیڈو نے سب سے زیادہ. ہاں, اور مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ صحیح جا رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا آپ بھی شفقت کا مظاہرہ کریں, اور ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر نظر رکھیں. تو لیکن ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے ابھی تک, ٹھیک ہے. تو بس آپس میں یہ قادیانیوں نے نا, یہ 3-4 دن پہلے کی میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں, میری آپ سے بات نہیں ہوئی, لاہوری اصلاح پسند یہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے مطلب کہ ایک ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ سارے فرقے اگر ایک جگہ اکٹھے ہیں تو ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو اب ان کا پہلا ٹارگٹ جو انہوں نے ہے نا کہ شیعہ سنی, یعنی آپس میں یہ کنفرم رپورٹ میں آپ کو دے نہیں سکا کیونکہ میری آپ سے بات نہیں ہوئی. یہ شیعہ سنی اور اس کے بعد اس قسم کے, تو میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اگر کوئی بات بھی ہے تو مطلب پرسنلی ڈسکس کی جائے, سوشل میڈیا پہ اس طرح ایک دوسرے کو یعنی کہ نہ کہا جائے تو بہت اچھا ہے. میری یہ رائے آگے, آپ ہمارے استاد ہیں, آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں. اچھا نوید بھائی, یا تو آپ مجھے نہیں جانتے
मेरे बाप मुझे नहीं जानती। मैं तो आपको जानता हूँ। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, गुजारा ये है कि भाई हम क्या समझते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना है? इन्होंने कोई हमें कोई चंदा चंदा देना है कि जिसकी हमें कोई फिक्र हो कि सुलह कर लो जी, सुलह ही सुलह है। केड़ा कोई स्टार रोडे थोड़ी चलते रहे पे। हाँ जी, तो अच्छा बात सुन ले। वो बात ये सुलह ही सुलह है, तो केड़ा कोई ऐसी मतलब बात ये है कि, और ना ही कभी मैंने इनको कोई गाली निकाली, कोई एक साबित कर दे मैंने कभी गाली दी हो? कभी मैंने कोई गाली इनको दी हो या किसी और को दी हो? हमारा गालियां तो हमारा इरादा ही नहीं है ना, हमारा वो मिशन ही नहीं है। गालियां गुलियां नहीं हम देने वाले, हम उसूलों के ऊपर रहकर बात करते हैं और उसूल सबके लिए बराबर है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको हम आजमा चुके हैं ना, ये एक दफा ही आए थे, हिस्ट्री गवाह है यार। सिर्फ 6-7 माह राउंड बोर्ड हो गए ये आए थे, अभी इनको टिकटॉक पे आए 1 दिन हुआ था, एक ब्राड के ऊपर ही, गालबन वो पहली ब्राड ही थी, तो उसी के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा कुफर, भाई छोटा भी नहीं। अब मैं वो तलाश कर रहा हूं कि वो वीडियो कौन सी है, ताकि इंशाल्लाह मैं वो तलाश कर लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस इतने अरसे के अंदर तो इतनी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, हमें भी नहीं पता कि वो क्या नाम उसका रखा था। हाँ, ये 1 मिनट, ये बंदा आ गया, नुमान हाशमी कह रहे हैं हमारे सामने छतरोल हुई थी। बिल्कुल, वो वीडियो तलाश करें भाई, वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, वो मुझे ना आपने मेरे पर्सनल के अंदर उसका लिंक भेजना, बस बकाया काम छोड़ दे। नुमान हाशमी ये काम है, तो ये तुम्हारे जिम्मे ये काम है, वो तलाश करनी है वो वीडियो। सुहेब राजा तो गालबन बाद में, अच्छा मैं भी गुआ हूँ, बिल्कुल ठीक है। सुहेब वो वीडियो चाहिए यार, मेरे चैनल पर ही खत्म वो टाइम्स के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, ये बंदा उस वक्त का गायब हुआ है, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग नहीं गायब होते, बंदा गायब हो गया, क्योंकि हम बंदे को उसकी फिर बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि बंदा कहाँ पे जाता है, किसके साथ बैठता उठता है, क्या क्या बोलता है। जब हम बंदे का ऑपरेशन करते हैं फिर इस तरीके से ऑपरेशन होता है, और बाकायदा तौर पे हमने अपने तालिब इल्मों को कहा कि इस बंदे की खसूसी तौर पे निगरानी करनी है। अब पता क्या चला जी, 2 दिन के बाद बंदे गायब हो गया जी। लड़कों ने कहा जी उस्ताद जी बंदा ही गायब है, बंदा नजर ही नहीं आ रहा। अब ये एक लंबे अरसे के बाद आज उम्र बाब की, आज क्या डेट है जी, 5 तारीख है 8वां महीना 2024। एक लंबी टुबकी लगा के ये आज उम्र बाब की बराड़ के ऊपर मुझे ये नजर आ रहे हैं। तो ये मतलब ये कि इनको देखते हैं ये क्या है, लेकिन उस वक्त का हमने ये इनके ऊपर एक जो राय कायम की थी वो ये थी कि बंदा HCS है भाई, जो छुप के एक लिबादा ओढ़ के मुसलमानों के अंदर आया है, समझ आई कि नहीं? तो हाँ, अभी देखते हैं क्या बनता है, कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना ही पहले था ना ही अब है, सुलह ही सुलह है। लेकिन करतूतों के ऊपर जरूर हम नजर रखेंगे, करतूतें कौन सी हैं, फिर बाद में हम बताएंगे कि ये बंदा क्या है। जी नवीद भाई। हाँ, भी नीचे जो है ना वो ये 2-3 मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहा है, तो मैं अब इसको रिस्पॉन्स करने का पूरा हक रखता हूँ। मुफ्ती की हरकतें जो हैं वो भी बताना ज़रूरी है। अब मसला ये है कि हम हरकतें देखेंगे। ओ भाई, आप कौन है, आपकी क्या हैसियत है आलम इस्लाम में? आप गुजरांवाला में रहते हैं, मैं गुजरांवाला में पला बड़ा हूँ, आपका कभी नाम भी नहीं सुना हमने। आप कौन है? ठीक है, आप इधर टिकटॉक, आप असल दरअसल सोशल मीडिया के आप मुफ्ती हैं ना, तो आपकी कोई मस्जिद है या कोई मस्जिद का नाम बताएं, मैं आपकी मस्जिद में आ जाता हूँ। फतवा देना मुझे बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे फतवा दे। ठीक है, वीडियो का बार बार वीडियो आपके पास है ही नहीं, और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। अगर मैंने कुफर बकाओ मैं माफी मांगूंगा, अगर ना हुआ तो क्या ये मुफ्ती मुबशर शाह यहाँ पर कान पकड़ेंगे, यहाँ पर सबके सामने माफी मांगेंगे? ये जो इल्जाम, ये किरदार कुशी कर रहे हैं मेरी, ये क्या माफी मांगेंगे? कोई सवाल पूछा आपने इनसे? जिसके ऊपर दिल करता है ये अपने तीर बरसाते हैं। और आप इनके खुद के कायदो देखें, इनकी वीडियोस देखें, मैंने मुझे 1-2 दोस्त ने भेजी, ये किस तरह से किसी की माँ बहन को वो का क्या नाम है उसका, इंजीनियर कहता है कि जन्नत में ये मिलेगा तो तेरी माँ के साथ कितने होंगे। ये लैंग्वेज है? ये कौन सी सीरत आपने पढ़ ली है? कौन सी सुन्नत अपना रहे हैं? किस दीन पे चल रहे हो भाई?
हम देखेंगे। ओ भाई आप क्या देखोगे मुझे, ये मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, अपने बिहाफ पे कर रहा हूं, सही है। आपका जो कल्ट है आमर नजीर का हो गया, आपका हो गया, आपको मैं क्या समझता हूं, मैं तो कभी गया ही नहीं आपकी ब्राड पे। दूसरा जी ये आज नजर आया, अच्छा एक और झूठ बोल दिया है कि मैं उस दिन पहली मर्तबा आया ब्राड पे, जब ये मामला हुआ मुझे टिकटॉक यूज करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह गुजर चुके थे, उसके बाद ये आए हैं। और मैं एक कादियानी से बात कर रहा था, उसके बाद कह रहे हैं जी ये आजा हमने देखा है। ओ भाई मैं तो 10-10 घंटे बैठता हूँ, उम्मे रुबाब के पास बैठता हूँ, और बराड़ है हमारी शब गुजीदा, उनके पास मैं बड़ी देर बैठता हूँ, बातें करता हूँ, सबको पता है, सब जानते हैं मुझे। आपको आज नजर आ रहा है, आप पता नहीं कौन कौन से इल्जामात, वीडियो देख रहे हो, भाई वीडियो लाओ। और मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ ये कोई भी वीडियो ऐसी होगी नहीं कि जिसमें मैंने कुफर बकाओ, और वो किसी से भी आप टैली करवा लीजिएगा वो वीडियो में क्या है। ये तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त, और इन्होंने बड़ा वो माहिदा किया, और मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मुझे खुद मैसेजेस आते रहे लोगों के, ये बात इन्होंने कुछ नाम लिए, मैं किसी का नहीं, वो मेरे साथ राब्ते में है, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है उनके, आपके बारे में वो भी जो समझते हैं वो भी उन्होंने बयान किया। और जो मुझे बात कही कि ठीक है तुम खामोश रखो कोई बात नहीं, तो मैं इस वजह से खामोश रहा, मैंने इनके ऊपर तनकीद नहीं की और कोशिश की कि तनकीद ना करूं, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो भाई ज़ुबान अल्लाह ने मुझे दी है, तो उस ज़ुबान का खूब इस्तेमाल करूंगा, और जो अगर आप मेरी ज़ात पर अटैक करोगे आपकी ज़ात फिर नहीं बचेगी, ठीक हो गया। तो ये मौदबाना गुजारिश है, वीडियो है तो लाएं, बात करें, ऐसे खाम खा हवा में तीर ना चलाएं, कुफर का कोई कुफर नहीं कहा, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, और कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, पूरा मुकम्मल पता है क्या बात करते हैं और क्या नहीं करते, हम काफिर नहीं हैं। अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ हसनैन भाई और बाकी सब तमाम दोस्त अहबाब के, ये पर्सनली जो भी बातें होती है ना, तो जब वो वीडियो आती है तब बात करेंगे, उससे पहले दीन की कोई बात करते हैं। जिस तरह मैंने कहा उस पर मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया, तो मुफ्ती साहब मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कादियानी है उनको काफिर मानते हैं, बदबख्त काफिर मानते हैं, उन पर सुबह और शाम लानत भेजते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर भी लानत हो, उसके मानने वालों पर भी लानत हो, और वो मुसलमान जिनको मिर्ज़ा कादियानी के अकायद के बारे में पता है, उनके दावे के बारे में पता है। एक मिनट मैंने जाना है इधर, एक छोटा सी बात करनी नहीं, मुफ्ती साहब बात करनी है आप, असल में मैंने जाने लगा हूँ, मैं एक बात करनी है बस। ओहो मैं जाने लगा हूँ भाई जी, आप कर लीजिएगा, बैठ के तसल्ली से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ जाने लगा हूँ। अच्छा यार ये जो दोस्त सुन रहे हैं यार, इस बंदे की मॉनिटरिंग करनी है भाई दोबारा, तो जहाँ पर ये कोई डंडी मारता है ना उसका वो क्लिप पहुँचाओ हमारे पास। तो ये फिर अब आ गई हैं तो चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, नीचे अच्छा, मुफ्ती साहब आपसे बस एक सवाल है, ये सवाल सुन के जाइएगा प्लीज जी, आप एक सवाल सुन के जाना है। और नहीं मेरे पास असल में टाइम नहीं, मैं जाने लगा हूँ यार, मैं काम करने जाना है, आप बात करते रहे। नहीं तो आपसे बस सिर्फ एक